میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ کیا ہاتھ بڑھانے والے ہیں ہاتھ دکھانے والے؟ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان کی سرزمین پر 3 حملے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان وار اگینسٹ ٹیرر میں افغانستان سے زیادہ بڑا ہدف بن گیا ہے؟ اسی موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر، جو کہ ایئر انٹیلیجنس کے بھی چیف رہے ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ لیفٹیننٹ طلعت مسعود صاحب، میں پہلا سوال آپ سے کہ جب پریزیڈنٹ اوباما اپنی پریزیڈنشل ڈیبیٹس بھی کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کی بے شمار سٹیٹمنٹس آئیں کہ پیس ان افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کو سیکیور کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو ریسنٹ حملے ہوئے پچھلے ایک ہفتے میں 3 اور آج 3 پاکستانی سولجرز کی شہادت بھی ہوئی ہے، کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان میں یو ایس اپنی سٹرائکس کو بڑھائے گا اور نیٹو اور آئی ایس ایف فورسز بھی؟ اس سے تو یہی اندیہ لگتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک مسلسل جو ایک قسم کا ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ان پر دباؤ ڈالا جائے، اور چونکہ ان کے لحاظ سے پاکستان جو ہے کچھ ایسا اپنی کارروائی نہیں کر رہا ہے، خاص طور سے شمالی وزیرستان میں، اور کچھ ایسے علاقے جنوبی وزیرستان میں بھی ہیں جن کے اوپر پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں سے لوگ جو ہیں اور بھی قبائلی علاقے کے کچھ جگہیں ہیں جہاں سے وہ افغانستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ساری پالیسی تھی سرچ کی کہ یعنی وہاں کی ٹروپس کو بڑھایا جائے اور افغانستان میں ایک قسم کا ملٹری ایکشن قندھار میں خاص طور سے لیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان پر اتنا دباؤ نہ ڈالا جائے اور ان کے جو لوگ پناہ گاہوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر نہ رکھا جائے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے کہ یہ یک طرفہ طور سے جس طریقے سے در اندازی کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرحد کو عبور کر کے ان کے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں، اس سے بالکل ہی اس کے برعکس نتائج نکلیں گے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے ایک تو اس کی خود مختاری پامال ہوتی ہے، اور پھر یہ جو جنگ ہے یہ جنگ ایسی نہیں ہے جو کہ آپ صرف فوجی کارروائی سے جیت سکیں، اس میں عوام کی حمایت بڑی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں دوسرے لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نفی ہو جائیں گی جیسے کہ ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے جو پاکستان کا ایک اونرشپ آپ نے دیکھی جب سویلین حکومت آئی اور انہوں نے یہ اپنانا شروع کیا کہ یہ جنگ ہماری ہے، وہ سب پلٹ جائے گی اس سے۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی ٹیکٹیکل فائدہ بھی ہوتا ہے کچھ حد تک، تو اس کا جو اوور آل لانگ ٹرم بہت ہی مضر ہوں گے۔ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، آپ اس انالیسس سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان زیادہ بڑا ہدف بن رہا ہے افغانستان سے زیادہ، اور سیکیورنگ پیس ان افغانستان از ناؤ لنکڈ ٹو سیکیورنگ پاکستان ٹرائبل ایریاز؟ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جنرل صاحب نے کہا میں مکمل اتفاق کرتا ہوں اس سے۔ یہ ٹیکٹیکل یا آپریشنل لیول پر یہ چیزیں کرنے سے امریکہ کا چنداں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہمارے علاقے میں اگر آ کے وہ آپریشن کریں گے تو جتنی زیادہ وہ آپریشن کریں گے اتنے زیادہ طالبان بنیں گے۔ کل ہی ولی الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے، جو کہ ایک سرکردہ لیڈر ہیں طالبان کے، کہ آج اسی وجہ سے ان کے پاس اس علاقے میں 2500 کے قریب، اور اس سے زیادہ ورثم فکر مند چیز یہ ہے کہ 8000 کے قریب طالبان ہیں پورے پاکستان میں، ہارڈ کور طالبان جس کا وہ ذکر کیا، جس میں کہ شاید تھوڑی سچائی ہے۔ امریکہ اس جنگ کو 2-3 وجوہات کے یہ جو سٹرائکس کی ہیں 2-3 وجوہات پہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو آپ نے کہا کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہے اور پاکستانی افواج کو مجبور کرے کہ آپ آ کے آپریشن کریں۔ نمبر 2، کیونکہ انہوں نے اندیا دیا ہوا ہے اوباما نے انڈر پریشر، پبلک پریشر، کہ 2011 کے مڈل میں انخلا شروع کریں گے، ممکن نہیں ہے۔ جیسا جنرل صاحب نے کہا یہ کیونکہ ان کو یہ فتوحات نہیں ملیں گی۔ نمبر 3، یہ جو باب وڈ ورڈ کی کتاب ہے کہ وہاں پہ تفرقات بہت زیادہ ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ جی ان کو ایک کاؤنٹر ٹیررزم، ایک تھن نیرو کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف ٹیررزم کا مشن دیں تاکہ خالی جس میں ڈرونز ہی زیادہ استعمال کیے جائیں۔ ڈیموکریٹس باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور ریپبلکنز، ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ جلدی سے جلدی انخلا کریں، ریپبلکن سپورٹ کرتے ہیں اور فوج کو کہ ایک وائڈر بڑا کاؤنٹر انسرجنسی مشن دیں۔
تو اوباما اس چیز میں پھنسا ہوا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ ان کی کوشش یہ تو نہیں، ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑا ٹارگٹ بنے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستانی افواج کو وہ فورس ان کو مجبور کریں کہ شمالی وزیرستان میں بھی جائیں، جو کہ اس وقت پاکستان کی فوج سٹریچ ہوئی ہے بالکل. رائٹ. آپ دونوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے اس وار اگینسٹ ٹیرر کی. اگر اس طرح کی اسٹرائکس ہوں تو کیا امریکنس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ جی ہاں، لیکن اس میں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اور ان کی جو اقتصادی حالت ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اس لیے ان کو ہر چیز جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں دیکھی جاتی ہے. امریکن پالیسی آپ دیکھ لیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ بعد میں جا کے معاملات کو ہم ٹھیک بھی کر سکیں گے، ان کا خیال ہے، جو کہ غلط فہمی ہے ان کو. اور اس لیے وہ ایک شارٹ ٹرم ایکسپیڈینسی جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یعنی ابھی فائدہ ہو جائے پھر بعد میں دیکھا جائے گا، تو وہ کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک زون آف کانفلکٹ تو ایک تو بڑھا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ایک طریقے سے جسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانائزیشن آف دا وار، یعنی پاکستان جو ہے وہ اب ایک کلیدی کردار جو ہے افغانستان کی جنگ میں ادا کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ طالبان سے بات چیت کے سلسلے میں اور جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں حقانی گروپ وغیرہ، ان سے پاکستان انٹرلوکیٹر ہو، بلکہ پاکستان جو ہے وہ ایک جنگی میدان جو ہے اس کا بڑھایا جائے، تاکہ پاکستان سے کسی قسم کی امداد جو ہے وہ افغانستان کو نہ پہنچ سکے. لیکن اس سے یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کہ پاکستان جو ہے اس کو خود غیر مستحکم کر کے کس طریقے سے پاکستان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اس لیے کہ اگر 17-18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کا ملک غیر مستحکم ہو جائے، جو کہ نیوکلیئر بھی ہے، تو وہ کس طریقے سے افغانستان کو مستحکم ہونے دے گا، یا خود افغانستان کے جیسے حالات ہیں اور جس کی کوئی خاص امید ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی اسٹیبلٹی آئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ انقلابی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم وہاں سے ایسی طریقے سے نکلیں کہ جو بھی ہمارا ایک منیمم جو ہدف ہیں وہ بھی پورے نہ ہو سکیں. اور وہ ان کے جو کم سے کم ہدف ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کم سے کم سلامتی کچھ حد تک آئے، اور اسٹیبلٹی جسے کہتے ہیں کہ استحکام جن صاحب اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد کہ کیا صرف سلامتی اور امن ہی افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کا واحد مقصد ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.